إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ گرامی قدر مشاہدین و مشاہدات، آج پھر ہم دعا کے آداب کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی گفتگو کا موضوع یہ رہے گا کہ اولیاء اللہ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو آپ اللہ کے ولی بنیں اور اللہ کے اچھے ولی بنیں، بڑے ولی بنیں۔ آپ اللہ کے ولی کیسے بن سکتے ہیں؟ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی روشنی میں، آپ کی ہدایت کی روشنی میں اسے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں 6502 نمبر پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی۔ ان اللہ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں نے اس سے جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اس سے میں نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے، اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، اور اگر کوئی بندہ میرا قرب چاہتا ہے، میری نزدیکی چاہتا ہے، میرا ولی بننا چاہتا ہے، تو میری جس کے ذریعے میں کسی کو ولایت دیتا ہوں، کسی کو اپنا قرب عطا کرتا ہوں، وہ چیز ہے جو میں نے اپنے بندوں پہ فرض کیا ہے۔ میرے بندے سب سے زیادہ محبوب چیز جو میرے فرائض ہیں ان کی ادائیگی کر کے مجھ سے قربت حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، اور مسلسل میرا بندہ نوافل کی ادائیگی کر کے، فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کا اہتمام کر کے مجھ سے قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میرا محبوب بن جاتا ہے، میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اور جب وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، تو پھر آگے کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ؟
میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے یقیناً ضرور عطا کرتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر وہ میری پناہ میں آتا ہے، مجھ سے پناہ تلاش کرتا ہے، میری پناہ مانگتا ہے، میری حفاظت میں آنا چاہتا ہے، تو میں اسے اپنی پناہ دے دیتا ہوں، یقیناً اور ضرور دے دیتا ہوں۔ وَمَا تَرَدَّدتُّ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ، اور مجھے کسی چیز میں تردد نہیں ہوا جسے میں کرنے والا ہوں، میرے اس تردد کی طرح جو مومن کی جان سے متعلق ہوتا ہے۔ یکرہ الموت واکرہ مساءتہ، اسے موت ناگوار ہے اور مجھے اسے تکلیف دینا ناگوار ہے۔ یہ رہی صحیح بخاری کی حدیث جس میں دعا کی قبولیت کے بارے میں بتایا گیا، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، میرا وہ قریبی بندہ جو میرے فرائض و نوافل کو ادا کرتا ہے، اگر مجھ سے مانگتا ہے تو میں دیتا ہوں۔ تو اللہ کے وہ بندے جو فرائض و نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، وہ اللہ سے سوال کرتے ہیں تو ان کا سوال رائگاں نہیں جاتا، ان کی دعا رد نہیں ہوتی، ان کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ اس حدیث کو حدیث ولی کے نام سے جانتے ہیں، بہت اہم حدیث ہے اور اس کے اندر بہت معانی ہیں اور بہت مسائل اور فوائد ہیں۔ اس حدیث میں چند فوائد کو ہم ذکر کرتے ہیں۔ ایک مسئلہ، ولی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ الا، خبردار، سن لو، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اللہ کے ولی ہیں نہ انہیں کسی چیز کا خوف ہے، نہ انہیں کسی چیز کا غم ہے، نہ مستقبل میں آنے والی کسی چیز کا خوف اور نہ گزشتہ کیے گئے کسی عمل کا غم۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون اللہ کے ولی ہیں؟ اللہ نے فرمایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور جو پرہیزگاری اختیار کیے رہے۔ اسی لیے اہل علم نے مختصر طور پر اس کو عربی زبان میں اس طرح ادا کیا ہے الگ سے، من کان مؤمنا تقیا کان للہ ولیا، جو شخص ایمان والا ہے، پرہیزگار ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ تمام اہل سنت و جماعت جو برحق عقیدے پر ہیں، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، اطاعت و فرما برداری کے ذریعے بڑھتا ہے اور نافرمانی اور گناہ کے ذریعے گھٹتا ہے۔ ایمان میں درجات ہیں، تمام اہل ایمان ایک مرتبے پہ نہیں ہیں، تو جب ایمان کی بدولت ولایت ملتی ہے تو اس لیے ولایت کے بھی درجات ہیں۔ سارے ولی ایک درجے نہیں ہوتے، جیسے کہ سارے ایمان والے ایک درجے پہ نہیں ہوتے۔ جس کا ایمان و تقوی جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا بڑا اللہ کا ولی ہوگا، اور جس کا ایمان و تقوی جس قدر کم ہوگا اس قدر وہ اللہ کا چھوٹا ولی ہوگا۔ تو اولیاء کچھ بڑے اولیاء ہوتے ہیں اور کچھ چھوٹے اولیاء ہوتے ہیں، ان کے درجات کے مطابق وہ نتائج جو اس حدیث میں اولیاء کے تعلق سے بیان کیے گئے ہیں ان کے سامنے آئیں گے۔ تو جو جتنا بڑا ولی ہوگا اس کو ان سب فوائد میں سے اتنے زیادہ فوائد حاصل ہوں گے، اور جو جس قدر چھوٹا ولی ہوگا اس کو وہ فوائد اسی قدر کم حاصل ہوں گے۔ ہر ایمان والا اور ہر متقی بندہ
جو اللہ پر ایمان لایا اور اللہ کے عذاب سے ڈر کر کے اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اور اس کے روکی ہوئی چیزوں سے رک جاتا ہے، وہ اللہ کا ولی بندہ ہے، وہ اللہ کا قریبی بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو جو بھی اللہ کا ولی ہے اس ولی سے دشمنی رکھنا انتہائی سنگین اور انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ اللہ کے ولی سے دشمنی اور عداوت، یہ اللہ کے ولی ہی سے دشمنی عداوت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ سے دشمنی اور عداوت کی دلیل ہے، اور اللہ سے جنگ کا اعلان ہے، اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے ایسے شخص کے لیے۔ تو ایسا شخص جس سے اللہ تعالیٰ اپنے جنگ کا اعلان کر دے وہ کبھی کامیاب و کامران ہو سکتا ہے، یقینی طور پر وہ خسارہ اٹھائے گا، ناکام و نامراد ہوگا۔ اس لیے ہمارا یہ اعلان ہونا چاہیے کہ ہم ہر اللہ کے ولی سے محبت رکھتے ہیں، اور کبھی بھی اللہ کے ولی سے دشمنی کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک شخص اللہ کا ولی ہو اور اس سے ایک ایمان والا دشمنی کا تصور کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے اولیاء کے لیے تو ہماری محبتیں ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور ہم ان کے راستے پر اور ان کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں۔ وہ اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں، وہ مغضوب علیہم اور ضالین میں سے نہیں ہیں، وہ انعام یافتہ بندوں میں سے ہیں۔ تو اللہ کے اولیاء جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی خوشخبری دی اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بھی ان کے بارے میں بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے اولیاء وہ ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ کی یاد آئے۔ اللہ کے اولیاء کو دیکھ کے کس کی یاد آئے؟ اللہ کی یاد آئے۔ آج بہت سارے جھوٹے مکار اور فریبی جو اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہلواتے ہیں، ولی کا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ اللہ کو بھلوا کے غیر اللہ کی طرف پھیرتے ہیں۔ ایک شخص نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں نے ایک ولی سے، ایک پیر سے، ایک بزرگ سے جو اپنے آپ کو ولی کہلواتا تھا، اللہ کا ولی نہیں تھا، شیطان کا ولی تھا، لیکن اپنے آپ کو ولی کہلواتا تھا، اس نے کہا تم میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو اور یہ ورد کرنا، اسے دعا سکھائی اور کہا جب یہ ورد کرنا تو میرا چہرہ اپنے تصور میں رکھنا، جب کہنا یا رحیم تو میرا چہرہ اپنے تصور میں رکھنا۔ اعوذ باللہ، یہ کفر، یہ شرک کہ اللہ سے پھیر کر اپنی طرف لا رہا ہے۔ وہ اللہ تو نہیں ہے نا، وہ غیر اللہ ہے، وہ پیدا ہوا، وہ مرے گا، اس کا باپ ہے، اس کی اولاد ہے، وہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی ماں باپ نہیں، یہ ماں باپ سے پیدا ہوا اور یہ کہہ رہا ہے کہ جب یا رحیم کہو، جب یا ودود کہو، جب یا رؤوف کہو تو میرا چہرہ تصور میں رکھو۔ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ شیطان کا ولی ہے، یہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہے جن کو دیکھتے ہی اللہ کی یاد آئے، اور جب بات کہیں گے تو اللہ کی یاد کتنی زیادہ آئے گی۔ ان کے دیکھتے ہی اللہ کی یاد آتی ہے، اور باتوں سے تو اللہ قال رسول، وہ ہمیشہ اللہ کی بات کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ جو اللہ کو چھوڑ کر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جو دوسروں کی باتیں کریں، جو کہانیاں سنائیں، جو خواب سنائیں، جو منمانی باتیں سنائیں، جو فلسفے سنائیں، جو حکمتیں بتائیں، اللہ کی کتاب کی آیات نہ ذکر کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہ بیان کریں، جس قدر قرآن و حدیث سے دور ہوں گے اسی قدر وہ اللہ کے ولی ہونے سے دور ہوں گے۔ جو شخص جس قدر قرآن و سنت کے قریب ہوگا وہ اسی قدر اللہ کا ولی ہوگا۔ بہرحال اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں، حدیث قدسی میں بیان کیا کہ جو شخص اللہ کے ولی سے دشمنی رکھے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میرا ولی بننا چاہتے ہو کیا کرو، اور کون میرا ولی اور کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میرا بندہ مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے
میرے فرائض کا اہتمام کرے۔ فرائض میں سب چیزیں داخل ہو گئیں۔ حرام کو چھوڑنا فرض ہے اور حکم کو ماننا فرض ہے، تو روکی ہوئی چیزوں سے بچنا، حرام سے بچنا بھی اس میں آ گیا، اور واجبات و فرائض کا اہتمام بھی اس میں آ گیا۔ حکم کی تعمیل اور روکی ہوئی چیزوں سے رک جانا سب اس میں آ گیا۔ تو جو بندہ اللہ کی حکم دی، اللہ کے احکام کی تعمیل کرے اور اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے رک جائے، اسے اللہ کا قرب ملتا ہے، اسے اللہ کے ولی ہونے کا مقام ملتا ہے۔ تو یہ ہوا پہلا قدم، پہلی سیڑھی، پہلا درجہ، فرائض کے ذریعے اللہ کا قرب ملے گا۔ جس کے یہاں فرائض کا اہتمام ہی نہیں، سب سے پہلا فرض ہر آدم کے بیٹے پہ کیا ہے جانتے ہیں؟ کیا ہے سب سے پہلا فرض؟ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی توحید کو قبول کرنا، یہ سب سے پہلا فرض ہے۔ یہ فرض اپنا کے بندہ مسلمان ہوتا ہے، کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دو گواہیاں دے کر کے، جس میں پہلی توحید کی گواہی ہے، توحید کی گواہی دے کر کے وہ ولایت کے پہلی سیڑھی پر قدم رکھتا ہے۔ ایمان اور توحید کے بغیر کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ جب ایمان قبول کر لیا، جب توحید کو اپنا لیا، شرک کو چھوڑ دیا، اس کے بعد توحید کو اپنانے اور شرک کو چھوڑنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت و عبودیت اور آپ کے مقام کا اقرار و اعتراف کرنے کے بعد سب سے پہلا فرض ہے صلاۃ 5 وقتہ کی پابندی۔ جو شخص صلاۃ 5 وقتہ کا پابند نہیں ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث میں بیان کر رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو میرے فرائض کو اپنائے، میرے فرائض پہ عمل کرے۔ فرائض کو چھوڑ کر اللہ کا ولی ہونے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک شخص پاگل ہے، مجنوں ہے، دیوانہ ہے، کہا جا سکتا ہے کہ اس کے لیے اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ کہیں گے بھائی فلاں تو مجذوب ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، عقل و ہوش ٹھکانے نہیں ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کی صلاح کو معاف کر دیا، صوم کو معاف کر دیا، زکوٰۃ کو معاف کر دیا، اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اللہ کا ولی بن جائے نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص اپنی کسی کمی کی وجہ سے فرائض کی معافی تو اس کے حق میں ہو جائے گی، لیکن معافی کی وجہ سے درجہ بھی بلند ہو جائے نہیں ہو سکتا ہے، درجہ کم رہے گا۔ کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کا دین ناقص ہوتا ہے، ما رأیت من ناقصات علم ما رأیت من ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم من احداکن۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں عورتوں کے دین کی کمی بتائی اور عقل کی کمی بتائی۔ تو پوچھا گیا اللہ کے نبی عقل کی کمی کیا ہے اور دین کی کمی کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کیا ایسی بات نہیں ہے کہ جب اس کے ایام حیض ہوتے ہیں تو نہ وہ صلاح پڑھتی ہے نہ وہ صوم رکھتی ہے؟ لیکن اس میں اس بیچاری بندی کا کیا قصور؟ اس خاتون کا کیا قصور؟ اس خاتون کا کیا قصور؟ اس کو حیض آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیض کی حالت میں صلاح پڑھنے سے روک دیا، مت پڑھو، صوم رکھنے سے روک دیا، مت رکھو، اس کا کیا قصور ہے؟ قصور تو نہیں ہے، ہم مانتے ہیں قصور نہیں ہے، تو اللہ نے کہاں اس پہ کوئی گناہ رکھا، کہاں اس کی کوئی پکڑ کی، معاف ہے۔ لیکن اس کے اندر یہ کمی بھی ہو کہ اتنے دن تک صلاح معاف بھی ہو اور اس کا درجہ بھی بڑھ جائے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔
وہ آدمی جو مہینے کے 30 دن صلاح پڑھتا ہے اور وہ بندی جو مہینے کے 30 دن صلاح نہیں پڑھتی، دونوں کا دین برابر نہیں ہو سکتا. معاف ہے، کوئی گرفت نہیں، لیکن درجہ زیادہ ہے. جو پورا پڑھتا ہے اس کا درجہ زیادہ ہے. دوسری مثال، ایک دلیل یہ ہوگی. دوسری دلیل، ایک شخص ہے، غریب ہے، زکوٰۃ نہیں دے سکتا اس لیے کہ اس پہ زکوٰۃ فرض ہی نہیں، اس کے پاس مال ہی نہیں ہے. اس کے پاس مال ہی نہیں کہ وہ صدقہ و خیرات کرے. اس کے پاس مال ہی نہیں ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلائے. ایک شخص ہے جسے اللہ نے مال سے نوازا ہے، وہ زکوٰۃ دیتا ہے، وہ صدقات و خیرات کرتا ہے، وہ غریبوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، ننگوں کو کپڑا پہناتا ہے. کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ غریب ہے، نہیں کر پاتا، نہیں کھانا کھلا پاتا، نہیں کپڑے پہنا پاتا، نہیں صدقہ خیرات کر پاتا، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں، معاف ہے. لیکن اس غریب کو اس امیر کا درجہ مل جائے گا جو امیر کھانا کھلاتا ہے، جو کپڑے پہناتا ہے، جو صدقہ کرتا ہے، جو خیرات کرتا ہے، جو اپنا مال اللہ کی راہ میں لٹاتا ہے. اس کے برابر وہ غریب ہو جائے؟ نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، معاف ہے، لیکن اس کے برابر نہیں ہو سکتا. تو ایک کرنے والا، عمل کرنے والا، اللہ کے فرائض کی پابندی کرنے والا، فرائض کے بعد نوافل کی پابندی کرنے والا، نوافل کا اہتمام کرنے والا، اور ایک شخص جو مجذوب ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، کچھ نہیں کرتا، نہ فرائض نہ نوافل، سب معاف ہے اس کے لیے، ولی بن جائے گا؟ قطعاً نہیں، ولی نہیں ہو سکتا ہے. ولی وہ ہوگا جو اللہ کے فرائض کو ادا کرتا ہوگا، جو اللہ کی توحید پہ قائم ہوگا، جو اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلائے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف لوگوں کو دعوت دے گا، جو بھلائی کا حکم دینے والا ہوگا، جو برائی سے روکنے والا ہوگا، وہ اللہ کا ولی ہوگا. اللہ کی ولایت کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ فرائض کے بعد نوافل کا مسلسل اہتمام کرتا ہے، لا یزال یتقرب، مسلسل تقرب حاصل کرتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے، اور ہر طرح کے فرائض کے جنس سے نوافل ہیں. صلاۃ فرض ہے تو صلاۃ میں نوافل ہیں، صوم فرض ہے صوم میں نوافل ہیں، زکوٰۃ فرض ہے تو اس میں صدقات نوافل ہیں، حج فرض ہے، عمرہ فرض ہے زندگی میں ایک بار تو زندگی میں باقی اس کے نوافل ہیں. اسی طرح سے ہر فرائض کے ساتھ میں اسی کے جنس سے نوافل موجود ہیں. کچھ علم حاصل کرنا فرض ہے اور کچھ علم حاصل کرنا نفل ہے، کچھ دعوت دینا اور کچھ منکر کا انکار آپ پر فرض ہے اور کچھ منکر کا انکار آپ کے لیے مستحب ہے، کچھ چیزوں کی تعلیم دینا آپ کے لیے مستحب ہے. تو تمام امور حیات میں جہاں جہاں فرائض ہیں ان فرائض کے ساتھ اسی کے جنس سے نوافل ہیں. تو جو شخص فرائض کے ساتھ نوافل کی پابندی کرے گا وہ اللہ کا ایسا ولی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی سماعت و بصارت بن جائے گا، اس کے ہاتھوں کی قوت بن جائے گا، اس کے پیر کے چلنے کی تیزی بن جائے گا، اس کی رفتار، اس کا کردار بن جائے گا. اللہ تبارک و تعالی اس کے آنکھوں کی حفاظت کرے گا، اس کے کانوں کی حفاظت کرے گا، اس کے ہاتھوں پیر کی حفاظت کرے گا، اس کے پورے اعمال و کردار کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت کرے گا اور اللہ اس کی دعائیں قبول کرے گا. اللہ اکبر! کیا بڑی بات کہی تھی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہ اہل بدعت جب کسی آیت سے یا کسی حدیث سے اپنی بدعت پہ استدلال کریں تو اسی آیت اور اسی حدیث میں اس کا رد رہتا ہے. اس کو اہل حق جانتے ہیں، اس کو وہ علماء جانتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم میں رسوخ عطا فرمایا ہے. اس حدیث کو لے کر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فرائض و نوافل کا اہتمام کرتا ہے اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اللہ کے ولی کا کان بن جاتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اس کا ہاتھ اور پیر بن جاتا ہے. بعض صوفیوں نے، نادانوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اللہ اس کے اندر اتر جاتا ہے، وہ بندہ سر سے پاؤں تک اللہ ہو جاتا ہے، اللہ اس کے اندر آ جاتا ہے. نعوذ باللہ! اس سے استدلال کہا دیکھو ہاتھ ہے اللہ کا، بندے مومن کا ہاتھ
علامہ اقبال نے کہا تھا۔ تو اللہ کا ہاتھ بندے مومن کا ہاتھ ہے، یعنی یہ ایمان والے کا ہاتھ نہ سمجھو، اللہ کا ہاتھ سمجھو، اللہ اس کے اندر آ گیا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ علامہ اقبال کیا کہنا چاہتے تھے وہ جانے، لیکن یہ مفہوم صحیح مفہوم نہیں ہے، یا جو کہنا چاہے تو شریعت میں ایسا نہیں کہ اللہ کسی بندے کے اندر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی مخلوق سے الگ ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر ہے، سب سے اوپر ہے، مخلوق سب نیچے ہیں، سب پست ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کے اندر نہیں آتا۔ اور اس سے جنہوں نے یہ معنی اخذ کیا انہوں نے حدیث کو پوری طرح نہیں پڑھا، اتنا پڑھ کے یہ معنی نکال لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کی سماعت اور اس کی بصارت اور اس کا ہاتھ اور اس کا پیر بن جاتا ہوں۔ پھر اللہ نے اسی حدیث میں آگے کہا وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے مانگے گا میں اسے دوں گا۔ یعنی اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی وہ مانگنے والا ہے اور اللہ دینے والا ہے۔ وہ الگ ہے، اللہ الگ ہے، مل نہیں گئے ایک دوسرے میں، بلکہ اللہ الگ ہے اور وہ الگ ہے۔ وہ مانگنے والا ہے، اب بھی فقیر ہے۔ اللہ کے اولیاء، اللہ کے انبیاء، اللہ کے رسول سب اللہ کے فقیر ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو، اللہ تو غنی ہے، اللہ تو قابل حمد ہے۔ تو اس کے باوجود، اللہ کا ولی ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کا در کا بھکاری ہے، اللہ سے مانگنے والا ہے، دینے والا تو اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں۔ وَإِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر وہ میری پناہ چاہتا ہے تو میں اسے اپنی پناہ عطا کرتا ہوں۔ یعنی ولی اللہ سے مانگتا ہے، جو غیر اللہ سے مانگے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ توحید ہی اس کی چھوٹ گئی، اور جس کے پاس توحید نہیں وہ مشرک ہے، اور مشرک اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اللہ کا دشمن ہوگا۔ اللہ کا ولی مطلب اللہ کا دوست ہے۔ تو بہرحال یہ عظیم الشان حدیث دعا کے بہت اہم آداب کو بتاتی ہے۔ دعا کے اہم آداب میں سے یہ ہے کہ بندہ فرائض و نوافل کا اہتمام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو آج کے درس کے لیے اتنی باتیں کافی، درس کے اسی حصہ کرتے ہیں، اور اگلا جو حصہ ہمارا رہتا ہے، اب میں اپنے بھائیوں سے اجازت چاہوں گا کہ اس حصے کو تک، بلکہ عید کی چھٹیوں تک اس حصے کو کینسل کرتے ہیں، صرف درس پر اکتفا کیا جائے گا، اور اگر کوئی سوال ہو تو اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ ان افراد کا ذکر جو کہ کمنٹ میں لکھتے ہیں یا اسی طرح سے پہلے دوسرے نمبر پر جو لکھتے ہیں، آپ کی سبقت کا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ لیکن اب یہ پروگرام کا ہم یہ سلسلہ ختم کرتے ہیں۔ البتہ ہم سرسری طور پر ایک نظر ڈالیں گے کہ اگر کچھ بھائیوں کے سوالات ہیں تو ہم انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی ضرور کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو اپنے فضل و کرم سے نوازے، اور ہر طرح کے شر و بلا اور آفت سے حفاظت فرمائے، آمین۔ اللہ، بہت اہم سوال ہے۔ اچھا، ایک چیز قرض رہ جائے گا، اگر سلام کا جواب نہ دیا جائے تو قرض رہ جائے گا، اس لیے سلام کا جواب تو دینا ضروری ہے۔ اس لیے جتنے بھائیوں نے سلام لکھا ہے سب کے لیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میں یہ سوال ہے، ایک سوال ہے، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ اکبر عربی کا لفظ ہے، اور عربی کا لفظ ہے، اردو والوں میں سے اس کی ادائیگی درست نہیں ہوتی، اردو والے سب جہنمی، اعوذ باللہ اعوذ باللہ۔ ایسے لوگ اگر اس طرح سے سارے اہل ایمان کو جہنم کی طرف بھیجیں گے، بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ کسی کو جہنمی کہنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کو کافر قرار دینا ہے اور اس کو اللہ کی رحمت سے دور بھگانا ہے۔ اگر کوئی شخص جہنمی نہیں ہے اور آپ نے اسے جہنمی کہہ دیا،
اور کافر نہیں ہے اور آپ نے اسے کافر کہہ دیا تو یہ لوٹ کے آپ ہی پر آ جائے گا کہ آپ کافر اور جہنمی ہو جائیں گے. اس لیے فوری طور پر ایسی بات کہنے سے توبہ کرنا چاہیے. اور کسی کو بھی متعین شخص کو تو کہنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر غیر متعین پہ کہا اور غلط بات میں کہا جس کی وجہ سے لوگ کافر نہیں کہتے تو بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس شخص نے اللہ کے بارے میں ایسی بات کہی جو کہ علم کے بات کہی. اس کو قول علی اللہ بلا علم کہتے ہیں، علم کے بغیر اللہ کے بارے میں کوئی بات کہنا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا حرام کام ہے. اس لیے اس سے توبہ کرنا چاہیے. اس کے بعد میں کہا لہٰذا اللہ اکبر کا درست تلفظ 2 بار دہرا دیں تاکہ اگر ہمارے تلفظ میں غلطی ہو تو درست ہو سکے. جزاک اللہ خیر. اپنے تلفظ کو ضرور درست کرنا چاہیے، لیکن تلفظ کی غلطی کی وجہ سے کوئی شخص جہنم میں نہیں جائے گا، یہ آپ بات جان لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتقوا اللہ مستطعتم، جتنی طاقت ہو اس کے مطابق اللہ سے ڈرو. اور جو لوگ عجم ہیں، عربی نہیں ہیں، ظاہر بات ہے عربی انداز کا تلفظ نہیں کر سکتے، بلکہ خود عرب میں مختلف لہجات تھے. جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو قرآن پاک جو ہے قریش کے لہجے میں نازل ہوا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان سے تھے تو آپ کے لہجے میں قرآن پاک نازل ہوا، جبکہ عرب میں بہت سارے لہجات تھے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گنجائش پیدا کر دے. یہاں تک کہ آسانی مانگتے رہے اللہ تعالیٰ نے 7 لہجے میں 7 حروف میں قرآن کو نازل کر دیا، تاکہ عرب کے باقی جو معروف و مشہور لہجات تھے ان کو قرآن پاک پڑھنے میں کوئی تکلیف نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن پاک 7 حروف میں نازل ہوا ہے. وہی جیسے حتی حین ایک لفظ ہے قرآن پاک میں، حتی حین. بعض جو ہے لہجات والے اسے پڑھتے تھے حتی عین، ہا ان کی نہیں آتا تھا، وہ آ کے بجائے ہا کے بجائے آ پڑھتے تھے. اور ایسے اپنی زبان میں بہت ساری چیزیں ہیں. بہت سارے لوگوں کو شین نہیں ادا ہوتا ہے، انشاءاللہ کہنا چاہیے، انشاءاللہ. تو اگر شین نہیں ادا ہوتا تو معنی بھی بدل جاتا ہے انشاءاللہ کہنے سے. لیکن ایک آدمی جس سے سین نہیں ادا ہوتا آپ کہیں گے کہ کافر ہو گیا. اگر جان بوجھ کے کوئی شاء اللہ کو سا اللہ کہے تب تو کافر ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی اپنی عدم استطاعت کی بنا پر انشاءاللہ کہے تو کافر ہو جائے گا. کسی بھی عالم اور مفتی نے، جو واقعی عالم اور مفتی ہے، کسی نے ایسی بات نہیں کہی ہے. تو اس لیے آج جاہل لوگ جو فتوی بازی کر رہے ہیں وہ اپنی فتوی بازیوں سے باز آ جائیں، اللہ سے توبہ کریں، اور اللہ کے دین میں ایسی چیزیں نہ پھیلائیں جس کی وجہ سے کہ لوگ ایمان سے دور ہو جائیں. یہ بہت غلط چیز ہے، بہت ہی غلط عمل ہے. اللہ سے توبہ کریں ایسے لوگ. تو اللہ اکبر یہ جو ہے قریبی تلفظ ہے. ہو سکتا ہے مجھ سے بھی ایک دم جو تجوید کی بھرپور رعایت جو ہونی چاہیے ہو سکتا ہے مجھ سے بھی نہ ہو رہی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ہر کسی کو مکلف نہیں کیا ہے. اس لیے بہت اچھا کیا آپ نے سوال کر کے کہ کتنے لوگوں کی اس سے غلط فہمی دور ہو جائے گی. تو جو بھی یہ بات کہہ رہا ہے بالکل غلط کہہ رہا ہے، اسے اللہ سے توبہ کرنا چاہیے اور اہل ایمان کو گمراہی سے بچانے کے لیے اپنی غلطی کا اعلان بھی کرنا چاہیے. جزاکم اللہ خیر. سوالات بھی مکمل ہوئے. اب اس پر پروگرام ختم کرتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.